TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میری ان دنوں نئی شادی ہوئی تھی۔ نئی دلہن کو نئے ماحول کو اپنانے میں کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں ان سے دو چار تھی۔ میری ساس میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ سسر بھی بڑے وفادار آدمی تھے۔ نند دیور بہت چھوٹے تھے۔ ان حالات میں سسرال والوں کا دل جیتنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پھر بھی میری تربیت ایک لاڈلی ضدی بیٹی کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ بعض واقعات سے سمجھوتا کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا۔ انہی دنوں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میں ایک صبح سو کر اٹھی تو میری ساس نے بتایا کہ آج دوپہر ڈپٹی صاحب نے کھانے پر سب کو بلایا ہے۔ صبح ان کا نوکر پیغام دے گیا۔ مجھے ایسے ہنگامے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ناشتے کے فوراً بعد میں نے تیاری شروع کر دی۔ میری نند میرے سامنے کھڑی مجھے کپڑے نکالتے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی کسی بات پر پیار سے اس کا منہ چومنا چاہا تو وہ ایک دم بولی، بھابھی آپ نے بندے کیوں اتار دیے؟ اس کے اس جملے نے مجھے ایک دم کرنٹ سا لگا دیا۔ مجھے یاد آیا کہ رات سونے سے پہلے میں نے اپنے دونوں بندے اتار کر تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے۔ رات نجمہ میرے بندے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، اسی لیے اسے اس وقت میرے بندے یاد آ گئے تھے۔ میں نے نجمہ کو ہکا بکا چھوڑا اور کمرے کی طرف بھاگی۔ میرے کمرے کا دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ ہمارے اٹھنے کے بعد نوکر اندر آ کر بستر وغیرہ ٹھیک کر دیتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب تک تو بستر ٹھیک کر دیا گیا ہوگا اور شاید وہ بندے نوکر کے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ اندر گئی تو بستر اپنی حالت میں تھا۔ اطمینان کا سانس لے کر جو تکیہ اٹھایا تو جی دھک سے رہ گیا، وہاں بندے نہ تھے۔ گھبرا کر کمرے کی ہر چیز الٹ پلٹ کر ڈالی، مگر نتیجہ وہی مایوسی رہا۔ پرانا زمانہ تھا، گھر میں پرانے عقیدے زندہ تھے۔ خاص طور پر میرے سسر تو بہت وہمی طبیعت کے مالک تھے۔ سونا گم ہونا ایک انتہائی برا شگون سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میری ساس کا ہار گم ہو گیا تھا۔ ہار گم ہونے کے 4 دن بعد ان کا جوان بھائی ایک غیر متوقع حادثے میں مارا گیا، جس کا سبب یہی سمجھا گیا کہ سونا گم ہونا برا شگون ہوتا ہے۔ آخر کم عمر لڑکی تو تھی ہی، میرا دل بھی اندیشوں سے بھر گیا۔ ساس کو بتائے بغیر چارہ نہ تھا۔ انہوں نے یہ سنتے ہی سارے گھر کی تلاشی لے ڈالی۔ میرے کمرے کی ہر چیز الٹ پلٹ کر دیکھی، لیکن بندوں نے نہ ملنا تھا نہ ملے۔ اب تو میری ساس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سونا گم ہونے کے متعلق سابقہ روایتیں سنانا شروع کر دی، جسے سن کر میری حالت بھی بگڑ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سونے سے پہلے میں نے بندے تکیے کے نیچے رکھے تھے۔ گھر کی ملازمہ 10 بجے آئی تھی۔ نوکر 1-2 بار آیا، لیکن وہ قسم کھا کے اقرار کر چکا تھا کہ وہ ابھی بستر اٹھانے کمرے میں نہیں گیا۔ کمرے کی ہر چیز جوں کی توں تھی، اس لیے میرا بھی خیال تھا کہ بندو ابھی بستر وغیرہ ٹھیک کرنے کمرے میں نہیں آیا۔ لے دے کے ذمہ دارنی پر شبہ ہوتا تھا، جو کوڑے کا ٹین لینے آ جاتی تھی۔ وہ کوڑا سویرے ہی اٹھا کر چلی گئی تھی۔ دوپہر کھانے پر جانا تھا، افسردگی سے پہنچے، وہاں بھی یہی ذکر چلا۔ جلدی لوٹ آئے۔ شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ ادھر سسر صاحب بھی سر پکڑے بیٹھے تھے کہ یہ بیٹھے بٹھائے کیا آفت آ گئی۔ بات بھی عجیب تھی، کسی پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور چیز چوری ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے نوکر کو بلایا۔ بندو صورت شکل سے اتنا شریف تھا کہ میں نے اپنے شوہر کی اس کی پوچھ گچھ کرنے سے روک دیا۔ 50 سال کا بوڑھا، نماز روزے کا پابند، ایسی ذلیل حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ذمہ دارنی پر خاصی سختی سے سوالات کی بوچھاڑ کی گئی۔ مجھے تو اس کے چہرے پر بھی انجان پن کے تاثرات نظر آئے۔ بیچاری گھبرا کر رونے لگی تو میں نے اسے الگ لے جا کر کچھ پیسے دے کر اس کا پیچھا چھڑوایا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بھی بے گناہ ہے۔ دن بھر کی تفتیش کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا تو میرے شوہر کو صبر آ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تمہیں نئے بندے بنوا دیں گے، اب یہ درد سردی ختم کرو اور آئندہ محتاط رہنا۔ اگر گھر میں صرف شوہر ہی ہوتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ صبر آ جاتا۔ میری ساس اور سسر نے بات ختم کر دینے میں بھلائی نہ سمجھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کھوئی ہوئی چیز نہ مل سکی تو یقیناً کوئی نئی آفت آنے والی ہے، اور اسی آفت کے خوف سے مجھے بھی ساتھ دینا پڑا۔ دوسری شام میرے سسر صاحب نے سارے ملازمین کو ایک بار پھر اکٹھا کیا اور کہا کہ کل میں ایک مزار پر جا رہا ہوں۔ وہاں کے مشہور عالم میرے جگری دوست ہیں۔ چور پکڑنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ایسا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ چور کا سر چکرا جاتا ہے۔
اور جب تک وہ اپنی چوری کا اقرار نہ کرے اس کی حالت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ مگر آپ سب کا نام میں انہیں دے دوں گا، اپنے اعمال کی سزا چور خود بھگتے گا۔ بیچارے ملازمین سر جھکائے واپس چلے گئے۔ ہمیں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ صبح تک چور کا پتہ ضرور چل جائے گا۔ دوسری صبح میرے شوہر کو بھی دورے پر جانا تھا۔ میں ذرا جلدی اٹھ گئی۔ ان کی شیو کے لیے گرم پانی لے آنے کے لیے سین میں آئی تو محسوس ہوا کہ کوئی کچے احاطے میں جہاں تانگا گھوڑا رکھا جاتا تھا کچھ کھود رہا ہے۔ میں نے زور سے آواز دی کہ وہاں کون ہے تو بوڑھے نوکر کا سردی میں ٹھٹھرا جواب آیا، حضور میں تانگا جوڑ رہا ہوں۔ اس کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوئی کہ مجھے زمین کھودنے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ بہرحال میں واپس اندر آ گئی۔ 9 بجے کے قریب جب میرے سسر اور شوہر تانگے میں بیٹھنے لگے تو حسب عادت میں اوپر والے کمرے کی کھڑکی سے انہیں جاتا دیکھنے لگی۔ ابھی کوچوان نے تانگے کی مہار پکڑی تھی کہ بندو جو قریب کھڑا تھا رفتاً چلا اٹھا، حضور دیکھیے، حضور والا دیکھیے، واللہ دیکھیے، میں آپ کے حکم کے بغیر آگے نہ جاؤں گا، آپ خود اتر کر دیکھیے۔ میرے شوہر اور سسر گھبرا کر تانگے سے اتر آئے کہ خدا جانے اس پر کیا آفت آ گئی۔ میرے شوہر کا وہ بازو پکڑ کر بولا، وہ سامنے کھونٹے کے پاس وہ چمکدار چیز دیکھیے، ضرور یہ چھوٹی بیوی کا بندہ ہے۔ میرے شوہر اس کی انگلی کے اشارے پر کچھ آگے بڑھے۔ میرے سسر بندو کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولے، بھائی بندو تمہارا انعام تو پکا ہو گیا، اب اپنے ہاتھوں سے جگہ کھودو۔ بندو نے جلدی سے جا کر کھونٹے سے 1 فٹ دور زمین کھودی اور 1 منٹ میں دونوں بندے اس کے ہاتھ میں تھے۔ گڑھا خاصا گہرا کھودا گیا تھا مگر بندے اس طرح رکھے گئے تھے کہ اس کا ایک ننھا سرا باہر رہے، اور اسی وقت مجھے یاد آ گیا کہ بندو صبح ہی صبح زمین کھود رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر جلدی میں کہہ گیا تھا کہ گھوڑا تانگا جوڑ رہا ہوں، جبکہ گھوڑا تانگا کوچوان آ کر جوڑتا تھا۔ میرے شوہر اور سسر بندے ہاتھ میں لیے ہنستے ہوئے اندر آئے۔ بندے بری طرح توڑ موڑ دیے تھے اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہو گئی کہ یہ حرکت بندو کی تھی، جس نے وظیفے سے ڈر کر چوری ڈرامائی انداز میں واپس کر دی تھی۔ پھر بھی میرے نیک نیت سسر نے اسے جتا کر شرمندہ کرنا نہ چاہا، اسے انعام بھی دیا لیکن اپنے ہاتھ سے ڈیوٹی بھی دلوا دی۔ اور یہ بات ہمیں بعد میں بتائی کہ وظیفہ پڑھوانے والی بات صرف نوکروں کو ڈرانے کے لیے کہی تھی۔